الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل آج فرض علوم سے متعلق ہمارا یہ 7واں سلسلہ ہے جس میں ہم فرض احکام بیان کیا کرتے ہیں۔ اولاً دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں خود، اور جتنے نمازی ہوتے ہیں انہی تک میں اعلان کر کے یہ اس سلسلے کی دعوت پہنچا پاتا ہوں۔ آپ چونکہ بہت سے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، کام کاج جہاں کرتے ہیں وہاں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے ہی گھر میں اگر کئی افراد رہنے والے ہیں، چند گھر کے اندر چند افراد یعنی جوائنٹ فیملی ہے تو پھر چچا اور بھائی، بیٹا، باپ وغیرہ وغیرہ جو جتنے مرد حضرات ہیں جو آ سکیں تو ان تک یہ اس سلسلے کی دعوت ضرور پہنچایا کریں۔ دیکھیں، ہم پر اپنی ذمہ داری تو ہے ہی، ہم پر ہمارے ساتھ والے کی ذمہ داری بھی ہے، اور ساتھ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ساتھ رہنے والا شامل، ساتھ کام کرنے والا شامل، ساتھ رہنے سے مراد ایک گھر میں ساتھ اور ایک برابر میں ساتھ رہنے والا، پھر اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، اور بہت سارے لوگ آپ کے رابطے میں ہوں گے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کے گاہکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہو کہ یقیناً سب کو دین سیکھنا چاہیے، وہ دور ہیں دین سے بہت زیادہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک علم عام نہیں ہوگا، لوگوں تک علم کی روشنی نہیں پہنچے گی، جب تک یاد رکھیے اسی طرح چونکہ ہندو پاک یعنی پاکستان اور ہندوستان اور دنیا بھر کے اندر ویسے بھی جہاں جہاں جہالت زیادہ ہے یعنی علم سے دوری ہے، وہاں وہاں زیادہ گناہ ہے، اور جہاں جہاں علم پہنچتا ہے، علم کی روشنی پہنچتی ہے، تو وہاں وہاں وہ اندھیرے جب چھٹتے ہیں تو پھر شعور آتا ہے لوگوں میں، اور پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے چاہے دنیا کا یا دین کا، تو پھر ان کی زندگی بہتر ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے عرض ہے کہ یہ دعوت ضرور عام کیا کریں۔ کسی ایک کو بھی آپ اتنا سا کہہ دیں کہ جی وہاں فرض باتیں سکھائی جاتی ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہیں، کل بروز قیامت ہم سے سوال ہوگا، یاد رکھیے۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ بروز قیامت کوئی شخص یہ بھی شکوہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ خود تو دین کے قریب جاتا تھا، خود تو دین کی باتیں سیکھتا تھا یا نماز پڑھتا تھا، لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا، اور اس میں بھی تھا کہ اس نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ تو وہ جب شکوہ کرے گا تو اس پر بھی اللہ رب العالمین باز پرس فرمائے گا۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں، جس طرح بھی پہنچا سکیں پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کو تو اجر مل ہی جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ، نیکی کی بات بتانے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے بھائی کو نیکی کی بات بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات پر اس کو ایک ایک سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو علم کی بات، کیونکہ علم بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کریم میں کیا ذکر ہوا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن پھر بھی علم کے زیادہ ہونے کی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ کہا کریں کہ یا اللہ مجھے علم میں برکت عطا فرما، مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ تو جتنا علم ہوگا اتنا عمل ہوگا، اور جتنا عمل ہوگا انشاءاللہ زندگی اچھی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی مسجد میں الحمدللہ ممبرشپ کا سلسلہ جاری ہے۔ جو لوگ ماہانہ ممبرشپ لینا چاہیں، دیکھیں یہ ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے کہا نا، علم بھی اور پھر اسی طرح کے نیک جو تعمیری کام ہوں ان میں بھی یہ صدقہ ایسا ہے جو جاری رہے گا، میں رہوں نہ رہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ باقی رہے گا، اور ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کا اچھا کام باقی رہتا ہے، وہ جاری رہتا ہے۔ تو میں حاصل کر سکوں، ایک گھر کے اندر سے ایک فرد اکیلا نہیں کر سکتا، 2 بندے 4 بندے مل کر 200 روپے ملا کر 5 بندے 1000 روپے کی ماہانہ ممبرشپ لے لیجئے، ہر مہینے اللہ کے گھر میں دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے یہ ہر ماہ دینے سے 1000 روپے بظاہر چلے جائیں گے آپ کی جیب سے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی نہ رہے، آپ کو کچھ خاص فرق بھی نہ پڑے، لیکن یہ جاری ثواب جب کل قیامت میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو بڑی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ فرض علم شروع کرنے سے پہلے ایک محترم نے سوال دیا ہے، ایک شخص 3 جمعے مسلسل نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا وعید ہے؟ دیکھیے 3 جمعہ تو یہ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے کہ جی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یا جو ہے وہ جو جمعہ نہ پڑھے۔ یاد رکھیے جمعے کی تو فرضیت ہے ہی ہے، جمعہ فرض عین ہے، یہ یاد رکھیے۔
اور جمعہ ایسا فرض ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کے متعلق باقاعدہ پوری صورت بھی نازل فرمائی ہے، سورہ جمعہ. تو اس کی اپنی فضیلت تو بہت، جس کا یعنی کہ بیان ناممکن ہے. اب 3 جمعے کے ساتھ ہم لوگ اس کو کیوں خاص کرتے ہیں، اور اسے ہم جو ہے وہ کیوں بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 جمعے، یاد رکھیے 3 جمعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک جمعہ بھی اگر کوئی شخص قضا کرے گا تو اس پر بھی وہی وبال ہوگا کہ جو 3 والے یا جو یہ کہے کہ ایک نماز قضا کرے گا. یاد رکھیے جمعہ چھوڑنا حرام کبیرہ گناہ ہے، 3 کیا 1 بھی. ہاں یہ کوئی کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. مسلمان ہی رہے گا. کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے لیکن اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی بنیادی ایمانیات جو میں نے پچھلے درس میں تفصیل سے دہرائے تھے، ان پر اگر یقین رکھتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا. مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، جمعے نہ پڑھے، نمازیں نہ پڑھے، شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، معاذ اللہ، وہ مسلمان تو رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ خطرہ ضرور ہے کہ جو جمعہ چھوڑ دے یا نمازیں چھوڑ دے یا جو گناہ کرتا ہو تو اس کا مرتے ہوئے ایمان ضائع ہو جائے گا. اگر اس کا ایمان سلب ہو گیا تو وہ کافر ہو کر دنیا سے جائے گا. یہ خطرہ ضرور ہے. اور یہ خطرہ جو ہے وہ یقیناً جو نمازی نہ ہو، بے نمازی ہو، جمعہ چھوڑتا ہو، بعض ایسے بد نصیب ہیں جمعہ تو جمعہ عید بھی نہیں پڑھتے، تو ایسوں کا پھر خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے. ورنہ جمعے کے فضائل علماء لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن مرنے والے کو اللہ تعالیٰ شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے. اور جمعے کو حج اگر ادا کیا جاتا ہے تو جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ اس دن کا حج 70 حج کے برابر ہے. 70 حج کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے. جمعے کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کے فضائل قرآن میں بیان فرمائے گئے وغیرہ وغیرہ، بہت سی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آج میں نے شرعی احکام یعنی معذور شرعی کے احکام بیان کرنے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے کیونکہ فرض علوم کا سلسلہ ہے تو فرض چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مرض ایسا لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ مرض ختم ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی کو موشن، جس کو ہم پیچس کہتے ہیں، دست، یہ شروع ہو گئے اور اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتے. یعنی ہر 2 منٹ بعد، ہر 1 منٹ بعد، ہر 3 منٹ بعد، 5 منٹ بعد اس کو موشن جاری ہو جاتے ہیں. یا کسی کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے، ہوا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں گیس اس طرح زیادہ ہوتا ہے کہ وہ 5-7 منٹ، 2-4 منٹ، زیادہ اس سے زیادہ نہیں باقی رہ پاتا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا کسی کو کوئی ناسور ہو گیا ہے، ناسور سمجھتے ہیں، ایسا زخم جو اب صحیح نہیں ہو رہا، جس کو ہم عام الفاظ میں کینسر بھی کہتے ہیں. اب ایسا ہو گیا تو اب وہ ناسور ایسا ہے کہ اس میں سے رطوبت نکل ہی رہی ہے، بار بار مسلسل نکلی جا رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے. تو جو ایسا کوئی مرض اگر کسی کو لاحق ہو جائے جس میں وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہو، جیسے خون بہنے کا مرض ہے، مثال کے طور پر یہاں پھوڑا نکل گیا اس، اب وہ صحیح بھی نہیں ہو رہا، وہ پٹیاں بھی کرا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر پٹی کراؤ گے تو یہ بند ہونے کی وجہ سے، ہوا نہ لگنے کی وجہ سے گل جائے گا، اور تو اب اس کو پٹی بھی نہ کرانا مجبوری ہے. اب اس سے خون نکل رہا ہے، کتنا صاف کرے، بار بار صاف کی جائے. تو اب ایسا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا وضو باقی نہیں رہ پا رہا. کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے، جس کو جو مرض ہو، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسے مرض سے، لیکن جو اس تکلیف سے گزرتا ہے اس کو وہی جانتا ہے. ایسا مرض اگر کسی کو ہو جائے تو پھر اس کو شرعی معذور قرار دیا جاتا ہے. کب؟ تب جب اس پر اتنا وقت گزر جائے، یعنی کہ اس کو اتنا موقع بھی نہ ملے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، کم سے کم فرض ہی پڑھ لے، اتنا ٹائم بھی اس کو نہ ملے. اور اتنا ٹائم کتنا لگتا ہے، اتنی محنت میں، یعنی کہ وضو کرنا ہے اور اتنی دیر میں اس نے فرض پڑھنا ہے. مثال کے طور پر وضو کرنے میں اس کو 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے عموماً وضو کرنے میں، اور فرض رکعتیں 4 یا 2 پڑھنے میں اس کو 2 سے 3 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں. تو اگر اس کو یہ 2-3 یعنی میکسیمم 3 منٹ لگا لیں، 3 منٹ کسی کو نہیں مل رہے، 1 منٹ گزرتا ہے پھر خون نکل آتا ہے، پھر دوسرا تیسرا منٹ گزرتا ہے، چوتھا منٹ نکلتا ہے، پھر یعنی اب اس کو ٹائم نہیں ملا. اب اگر اس طرح مسلسل ایک پوری نماز کا وقت ایسا گزر گیا، اور سب سے کم نماز کا وقت ہمارے ہاں تقریباً جو ہے وہ عصر سے مغرب کا ہوتا ہے تقریباً، یعنی 1 گھنٹہ تقریباً. اب 1 گھنٹہ اس کا یہ مرض ایسا رہا کہ اس کو 2-3 منٹ بھی ایسے نہیں ملے کہ وہ وضو کرتا اور فرض پڑھ لیتا. تو پھر ایسی صورت میں عصر سے مغرب کا یہ پورا وقت جو اس پر یہ مرض جاری رہا اس کے لیے، تو اس طرح یہ وقت گزرتے ہی اور اس پر یہ مرض جو بار بار طاری ہو رہا تھا، اس وجہ سے اب یہ معذور شرعی بن گیا.
اب کیا بن گیا؟ یہ معذور شرعی، شرعی معذور بن گیا۔ اب جب یہ شرعی معذور ہو گیا، اب اس وجہ سے، جس مرض کی وجہ سے شرعی معذور بنا ہے، اب اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ وضو کر لے، اور اگر اس جگہ پر بھی پانی نہیں لگا سکتا تو نہ لگائے، اگر مسح یعنی گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے تو وہ پھیر لے، وہ بھی نہیں پھیر سکتا تو وہ بھی نہ پھیرے۔ اگر اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر ہاتھ پھیر سکتا ہے تو اوپر سے گیلا ہاتھ پھیر لے۔ یعنی آپ دیکھیے ہماری شریعت کا کتنا حسن ہے کہ دین ہمیں اتنی رخصت دیتا ہے۔ جس طرح میں نے نماز کا بتایا تھا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نہیں تو اشارے سے تو دل میں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے نا رخصت ہے دین اسلام۔ اسی طرح جو ہے وہ اس میں رخصت ہے کہ اب اس کو رخصت مل گئی کہ اس وجہ سے چونکہ اس کا وضو نہیں باقی رہ رہا، تو اب یہ ایک دفعہ بس وضو کر لے، اور اس کے بعد اب اس کا اس مرض کی وجہ سے، مثال کے طور پر خون بہہ رہا ہے تو اب خون بہنے سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اب بس ایک دفعہ وضو کر کے یہ نماز پڑھ لے۔ تو یوں یہ جو ہے وہ شرعی معذور کہلائے گا، شرعی عذر آ گیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ پھر جیسے مغرب کا وقت ہوا، پھر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کرنا ہے، تو اب اس کے بعد عشاء تک یہ جتنی چاہے اس سے نمازیں اس ایک ہی وضو سے پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر بار بار اس کا خون بہہ رہا ہے تو اب اس کا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کرے گا، اور پھر پوری رات چاہے جو ہے وہ یہ جب تک یہ شرعی معذوری سے ختم نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ اس پر یہ شرعی معذوری کا حکم طاری رہے گا۔ اب یہ ایک ہی دفعہ وضو کرے گا ایک نماز کے لیے۔ اب یہ معذور شرعی سے ختم کب ہوگا؟ ختم بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طرح یہ معذور بنا تھا، یعنی پوری نماز کا وقت ایسے گزر جائے کہ اس پورے وقت میں اس پر وہ ایک دفعہ بھی اس پر وہ مسئلہ طاری نہ ہو۔ مثال کے طور پر اب فجر سے لے کر عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک تو کوئی تقریباً 10 گھنٹے کی رات ہے مثال کے طور پر، تو اب اس 10 گھنٹے میں اگر اس کو یہ والا عذر ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، یعنی ایک دفعہ بھی خون نکل کر نہیں بہا، تو یہ معذور شرعی سے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایک دفعہ بھی پوری نماز کے وقت میں یہ عذر ہوگا تو یہ عذر شرعی عذر اس کے لیے باقی رہے گا، اب یہ معذور شرعی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کہیں مشکل ہو تو آپ کہہ دیجیے گا، میں دوبارہ دہرا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرعی معذور کا حکم شرعی ہے، اس کے لیے بڑے احکام ہے۔ اس کا وضو کب ٹوٹتا ہے؟ تبھی ٹوٹتا ہے جب وہ وضو کا جب نماز کا وقت ختم ہوگا۔ جس نماز کے لیے اس نے وضو کیا تھا، جیسے ہی وہ نماز کا وقت ختم ہوگا یہ معذور شرعی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ وضو کر لے گا اگلی نماز کے لیے، اور اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کوئی اور عذر پایا، مثال کے طور پر معذور شرعی بنا ہے یہ خون بہنے کی وجہ سے، لیکن اب یہ سو گیا، تو اب سو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو پھر اگر دوبارہ اٹھا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس نے جو ہے ری خارج کر دی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ، پیشاب کر لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ صرف اس وجہ سے جس وجہ سے اس کو معذور شرعی قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسی طریقے سے آج ہم نے اعلان کیا، جیسا کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہم نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو کیا بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بے ہوش ہو گیا کوئی شخص، کیا حکم ہے؟ کچھ بھی معلوم ہے بتائیے جی؟ وضو ٹوٹ جائے گا، بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے، جس طرح سوتے ہوئے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، استرخاء مفاصل اس کو کہا جاتا ہے، اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانا، تو اسی طرح بے ہوشی میں بھی اس کو اپنا نہیں پتہ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ری خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے وضو شخص جو ہے کیا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ بے وضو قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قرآن تو پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھو نہیں سکتا، صحیح ہے؟ ہاں یہ بڑی معلوماتی باتیں ہیں، دیکھیں فرض باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، یا پتہ ہوتی ہے ذہن نہیں ہوتا، ذہن اس طرف نہیں جاتا، دماغ نہیں جاتا۔ بے وضو شخص قرآن تو پڑھ سکتا ہے، جیسے اس کا وضو نہیں ہے زبانی قل واللہ شریف پڑھ لے، پڑھتا ہے۔ بے غسل آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، تو بے وضو چھو نہیں سکتا، زبانی پڑھ سکتا ہے، زبانی ذکر کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے زبان، جیسے حافظ قرآن ہے، اب وہ پورا دن 24 گھنٹے تو وضو ہو سکتا ہے نہ رہتا ہو، لیکن حافظ قرآن چلتے پھرتے قرآن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں یاد ہوتی ہیں تو ہم بھی بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی۔ اگر قرآن کو چھونا ہے تو پھر چھونے کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بے غسل شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا بے غسل آدمی، جیسے عورت ناپاک ہے تو بے غسل ہے وہ، اب بے غسل ہونے کی وجہ سے وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جس طرح خواتین قرآن پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں
تو ایسی صورت میں جہاں وہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ ہو تو وہاں پر بھی وہ قرآن کے الفاظ کو روانگی سے نہیں پڑھ سکتی. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر پڑھیں گی یا پڑھائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ خواتین کا مسئلہ ہے, ویسے ہی میں نے ذکر کر دیا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اسراف سے تعلق رکھتی ہیں. یاد رکھیے کہ اسراف سے بچنا بھی ہم پر فرض ہے. لوگ وضو کے اندر جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں. ٹوٹی کھولی, ہاتھ دھوئے, اس کے بعد کلی کری بسا اوقات تو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, پانی بہہ رہا ہے, پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع کرنا یہ اسراف ہے, اور اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک اسراف کرنے والے شیطانی بھائی ہیں. اچھا, صرف پانی میں ہی نہیں, کسی بھی چیز کو آپ فضول ضائع کریں گے وہ اسراف ہے. ٹھیک ہے, لائٹ گھر میں فضول جل رہی ہے, اور یہ تو ہمارا دین کیا, ویسے قانون کیا, ہم خود بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے. ہمیں بتاتا ہے ہمارا دین کہ کوئی بھی چیز ضائع نہ کیجیے, نہ پیسہ, نہ پانی, نہ وقت, نہ کھانا. کھانے کے اوپر آپ دیکھیے کتنے لوگ کس طرح شادیوں میں آپ کا بھی جانا ہوتا ہوگا مجھ سے زیادہ, لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں. ایک شادی کے اندر اگر جو ہے 6-8 ڈشیں بنائی گئی ہیں تو ان 6-8 ڈشوں کا کتنا اسراف ہو سکتا ہے, میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. شادیاں تو بہت, یعنی کہ یہ تو کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں نا. اپنے گھر کی ہر ایک حالت دیکھ لے, کیا وہ ہر کھانے کے بعد پلیٹ صاف کرتا ہے؟ کھانا کس طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹکڑے بکتے ہیں. کیوں بکتے ہیں؟ کیونکہ ضائع ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ روٹیاں کیوں بچتی ہیں؟ یا تو کسی غریب کو دے دیں, کسی جانور کو کھلا دیں, وہ سوکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے یعنی بنا لیے اس کو بیچ کر, تو چلو جی ہمارے پیسے بن گئے, ضائع نہیں ہوا. لیکن ایک طرح سے وہ اسراف تو ہوا. بسا اوقات بعض چیزیں خراب ہی ہو جاتی ہیں رکھی, فریج بھر لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ذخیرہ کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اسراف کسی بھی چیز کا حرام ہے, اور اسراف سے بچنا فرض ہے. خاص طور پر وضو اور غسل میں پانی جو لوگ ضائع کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اس حرام کام سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی ہم پر فرض ہے. اس لیے یہ فرض علم آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اسراف سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے. جیسے مثال کے طور پر شاور سے نہانے میں پانی زیادہ ہو سکتا ہے خرچ ہوتا ہو, اگر بالٹی بھر لیں گے, کبھی غور کیجئے گا جب کھلا پانی آ رہا ہے, پتہ ہے کہ پانی خوب ٹینکی فل ہے اور پانی کھلا ہے, پیچھے سے بند نہیں ہے, پانی آ رہا ہے دبا کے, تو کیا کریں گے ہم؟ پانی ٹوٹی کھول دیتے ہیں. میں نے سندھ میں دیکھا ہے پائپ سے نہاتے بغیر, موٹر چلا کے پائپ سے نہا رہے ہیں, بہہ رہا ہے پانی. اچھا, صابن لگا رہے ہیں, وہ بہہ رہی ہے, چل رہی ہے موٹر, پائپ نیچے چھوڑ دیا, پانی بہہ جا رہا ہے. کتنا اسراف ہو گیا پانی, کتنا اسراف پانی کا. تو کبھی غور کیجیے گا کہ کبھی مثال کے طور پر پانی ختم ہو گیا, 2-3 دن پانی نہیں آیا اور ٹینکی اینڈ ہو گئی. اب اس وقت جو آپ ایک بالٹی سے بھی نہاتے ہوں گے نا, تو ہو سکتا ہے آپ آدھی بالٹی سے بھی نہا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک بالٹی کی جگہ آدھی بالٹی سے نہا سکتے ہیں, تو پھر ایک بالٹی سے کیوں نہا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قدر نہیں ہے. لیکن جب یہ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا, کوئی چیز ہم سے شارٹ ہو جائے گی, تو پھر اندازہ ہوگا, پھر احساس ہوگا. تو اس کا احساس پہلے کر لیجئے, کیونکہ اس کا ہم نے حساب دینا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو اسراف اگر کریں گے تو پوچھا جائے گا کہ اتنا ضائع کیوں کیا. تو چاہے پھر وہ پیسے کا اسراف ہو, لوگ پیسہ فضول ضائع کر رہے ہیں, جو ہے وہ کھانا ضائع کر رہے ہیں. گھروں کے اندر سے برکت کیوں ختم ہوئی؟ اسی لیے ختم ہو رہی ہے. چاول کے دانے نالی میں بہہ رہے ہیں, روٹی کے ٹکڑے نالی میں بہہ رہے ہیں, اور جو ہے وہ کتنا سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. کھانا کچرے میں کتنا پڑا ہوتا ہے, مجھ سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں. تو ضائع نہ ہو اتنا ہی نکالیے. کھانے کی حرص اتنی ہو گئی ہے لوگوں کے اندر, نکالتے ہیں کھانے کے لیے اتنا, بس میں کھا لوں سارا کسی طرح, یہ ڈش بھی بھر لوں, وہ بھی بھر لوں, یہ بھی بھر لوں, ساری بھر لی. کھائے گا تو اتنا ہی, پیٹ میں جائیں گی تو 2 روٹیاں ہی نا, اس سے زیادہ کون دیتے؟ 3 کھا لے گا چلو, اور لیکن جو 6 نکال لی تو باقی جو 3 ضائع کرے گا وہ. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ جھوٹا ہم کسی کا کھانا پسند نہیں کرتے, نہ ہم چاہتے ہیں نہ کوئی دوسرا چاہتا ہے. جھوٹا کھانا, حالانکہ مومن کے جھوٹے میں شفا رکھی گئی ہے. کھانا تو کھانا جھوٹے کا, مومن کا جھوٹا پانی اس میں بھی شفا ہے, تو اس کو پی لینا چاہیے. لیکن نہیں, لوگ جراثیم لگ جائیں گے. یہ جراثیم آج سے 50 سال پہلے کہاں تھے؟ ہوں گے ڈاکٹری میں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ٹھیک ہے سائنس میں ہوں گے. لیکن مسلمان کو جو تعلیم ہے دین کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز ضائع نہ کرے. آپ اپنے گھر میں بچت یوں شروع کیجئے, رزق کی بہت زیادہ بے ادبی سے بچیے, اس کا احترام کیجئے, اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. بچوں کو پابند کرے, بیٹا تھوڑا لے لو, اور بھوکے پھر اور لے لینا, کہیں وہ اڑ کر تو نہیں چلا جائے گا کھانا, کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا.
ٹھیک ہے، ہمیں ڈر ہوتا ختم ہو جائے گا، بھائی ختم ہو جائے گا تو چلو ایک ٹائم تھوڑا سا کم کھا لے کیا ہو جائے گا، جب 3 ٹائم روزانہ مہینے میں 30 دن 3 ٹائم 90 ٹائم میں سے جو ہے وہ 70 ٹائم پیٹ بھر کر کھاتے ہو، 20 ٹائم تھوڑا بھی کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اسراف سے بچنا چاہیے. تو وضو اور غسل میں خاص طور پر یاد رکھیے کہ کوشش کیجیے کہ پانی کم سے کم استعمال کیجیے. اسی طریقے سے مسواک کرتے ہوئے بسا اوقات لوگ جو ہے وہ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ مسواک کر رہے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں تو پانی کھلا ہوا ہے، پانی کو بند کر دیجیے. اسی طرح مسح کرتے ہوئے نل کھلا رہتا ہے تو مسح کرتے ہوئے نل بند کر دیجیے، تو انشاءاللہ پانی کی بچت ہوگی. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں نماز کے، کچھ مفسدات اور کچھ واجبات، اور عرض کیے دیتا ہوں تقریباً ہمارے 20 منٹ ہو گئے، 1-2 منٹ اور بس. نماز کے واجبات اور مفسدات سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیے کہ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں یعنی ان کو کرنا ضروری ہے، بعض نماز میں چیزیں فرض، اور بعض نماز کی شرط، اور بعض نماز کے واجبات، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. شرط نماز سے پہلے ہیں، شرطیں نماز سے پہلے ہیں، وہ 6 شرطیں ہیں جن کو ایک لفظ میں بتانے والوں نے بتایا تساونت. کیا بتایا؟ تساونت. یہ لفظ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری شرائط نماز کی یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک اشارہ بھی میں کرتا ہوں، اس میں بھی آپ کو 6 کی 6 شرائط وہ سمجھ میں آ جائے. مطلب میں یہ یوں اشارہ کروں، یوں کر کے میرے اشارے کو سمجھیے گا، یوں اشارہ کر رہا ہوں میں. یہ 6 شرائط بیان ہو گئی. کیسے بیان ہو گئی؟ پہلی ہے توئیں سے طہارت، یعنی جسم کی کپڑوں کی طہارت، جگہ کی طہارت یعنی پاکی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے نیچے اشارہ کیا یعنی ستر عورت. ٹھیک ہے، دوسری سین سے ہے ستر عورت. پھر تسا توئیں سین، اس کے بعد الف استقبال قبلہ یعنی سامنے کعبہ ہے تو کعبے کا استقبال کرنا یعنی کعبے کی طرف چہرہ کرنا. اس کے بعد چوتھا ہے واو وقت، یعنی سورج کی طرف اشارہ ہے، یعنی سورج سے وقت کا اشارہ ہے تو وقت. پھر اس کے بعد ذہن میں نیت، 5واں نون نیت ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے تے اشارہ کیا، تے سے تکبیر تحریمہ. تو یہ 6 شرطیں ہیں نماز کی جو نماز سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 7 فرائض ہیں، پھر وہ بھی سیکھنا ضروری ہے. چونکہ واجبات اور مفسدات بیان کرنے ہیں، صرف ان کا مطلب بیان کر رہا ہوں، اگلے درس میں انشاءاللہ ان کی تفصیل بیان کریں گے. تو شرطیں پہلے ہونا ضروری ہیں، ان میں سے کوئی شرط بھی نہیں ہوگی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کپڑے ہی نہ پاکے تو نماز کیسے شروع ہوگی؟ نماز ہی نہیں شروع ہوگی. تو اس کے بعد فرض، پھر جو نماز کے اندر یعنی وہ آپ نے ادا نہ کیے فرائض تو یاد رکھیے نماز ہوگی ہی نہیں. شرائط نہ ہوئی تو شروع ہی نہیں ہوگی. شروع ہو گئی لیکن فرض رہ گیا کوئی، مثال کے طور پر رکوع کرنا تھا رکوع ہی نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو رکوع نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کو نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی. جبکہ واجبات وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ رہ جائیں غلطی سے تو وہ سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. فرض کا ازالہ بھی نہیں ہوتا. فرض میں تو یہ ہوگا دوبارہ کرنا ہوگا، وہ واجب میں یہ ہوگا کہ اگر وہ غلطی سے رہ بھی گیا تو پھر آپ کو وہ سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اب وہ واجبات علماء نے 30 واجبات لکھے ہیں نماز کے، 30 واجبات. ہم میں سے کس کو پتہ ہوں گے 30 واجبات؟ تو بیان کریں گے انشاءاللہ، سکھائیں گے، کوشش کریں گے کہ تھوڑے تھوڑے بتائیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں. تو 30 واجبات ہیں جس کے بغیر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن سجدہ سہو، اور وہ بھی جب وہ بھولے سے چھوٹا ہو. اگر جان بوجھ کے کسی نے واجب چھوڑ دیا تو اب اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کو بھی وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. مثال کے طور پر ایک واجب بیان کر دوں. مثال کے طور پر سورت ملانا، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورت ملانا کیا ہے؟ واجب. اگر کسی نے جان بوجھ کے سورت نہیں ملائی، جان بوجھ کے نہیں ملائی، بھائی سورہ فاتحہ پڑھوں اور رکوع میں چلا جاؤں، تو اب اس کی نماز ہوگی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھول گیا، جلدی میں تھا، مثال سورہ فاتحہ پڑھی، بھول گیا، بھولے سے رکوع میں چلا گیا، اب سورت رہ گئی، یہ واجب رہ گیا لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھولے سے رہ گیا، تو اب جو ہے وہ آخر میں اگر یہ سجدہ صاحب کر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے واجب میں اور فرض میں. جبکہ مفسدات سے کیا مراد ہے؟ مفسدات وہ کام جو نماز میں کرنے سے یا ہو جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہو. نماز پڑھتے ہوئے وہ کام اگر ہو گیا، پھر چاہے وہ بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، صحیح ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بھولے سے ہو گیا تو جی سجدہ صاحب کرو، نہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ کام اگر ہو گیا بھولے سے، وہ مفسد نماز یعنی نماز کو توڑنے والا کام، ایسا کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کو مفسد کہتے ہیں، مفسد نماز کو توڑنے والا کام.
تو وہ کام اگر بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو گیا نماز میں تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کی بھی ایک مثال بیان کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی نماز میں تھا اور اس کو کسی نے کہا السلام علیکم، اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے وہ آج کا درس تھا، جس میں معذور شرعی کے احکام بیان کیے، جس میں نے آپ کو شرائط بیان کی، کچھ فرض اور واجب اور مفسد کا مطلب بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فرض باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو شروع میں جو 2 دعوتیں میں نے پیش کی، آپ سے التجا ہے ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، دوسروں کو دعوت دیجیے اور مسجد کی ماہانہ ممبرشپ میں ضرور حصہ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جو درس ہوا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علم کا شوق ذوق عطا فرما۔ جو بھائی بیٹھتے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ دوسروں کو دعوت دے کر فرض علوم کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے درس میں انشاءاللہ قرآن کریم سے متعلق فرض باتیں یعنی مخارج، حروف کی ادائیگی، یہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔